السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک معلمہ ہے اور ان کے حیض کے ایام شروع ہو چکے ہیں، وہ کون کون سی کتاب پڑھا سکتی ہے؟ قرآن یا اردو کی کتابیں یا جو بھی کچھ جتنی گنجائش ہو، جس کی اجازت ہو وہ واضح فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ بارہا طالبات کے اندر اور معلمات کے اندر پائے جانے والا مسئلہ ہے کہ ان کے جب ایام حیض شروع ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھانا چاہیے یا نہیں، یا کتبی تفاسیر پڑھانی چاہیے یا نہیں، حدیث کی کتابیں پڑھانی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونا، جو سادہ قرآن مجید ہوتا ہے اس کو چھونا تو ہرگز ان کے لیے جائز نہیں، اور نہ اس کا بعرض تلاوت پڑھنا ان کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ عورتیں، وہ طالبات جن کو ایام ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہتی ہے، یا وہ جو ہے اس طرح کے مسائل کے کتابیں دیکھنا چاہتی ہے، تفاسیر دیکھنا چاہتی ہے، حدیث دیکھنا چاہتی ہے، تو ان میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں چھو بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، فقہ کی کتابیں چھو بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتابیں ہو گئی تو وہ آپ چھو بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جہاں پر احادیث مبارکہ ہو اور تفسیر کی کتابیں ہو، وہاں پر اگر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس قرآنی آیت کو جو ہے وہ نہ چھوئے، بلکہ دوسرے صفحے کی کسی دوسری سائڈ سے جو ہے وہ چھو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر تلاوت کے بعد وہ جو ہے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے تلاوت کے عرض سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پورا تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایک جو ہے وہ الفاظ کو توڑ توڑ کر جو ہے وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں وہ پڑھا سکتی ہے۔